الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بھائیو، قیامت کے حوالے سے جو علامات کبریٰ ہے اس موضوع پر ہماری بات چل رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا کے حالات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے. یہ بات پچھلے درس میں ہم نے عرض کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو 3 علامات ہیں اس کا بھی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کا ظہور ہوگا. خسف ہوں گے 3، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور اسی طرح ایک جزیرۃ العرب میں، کہ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. لوگ جیسے جیسے برائیوں کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جائیں گی ویسے ویسے ان کے اوپر سختیاں اور یہ تکلیفیں آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح لوگوں کو بندروں، سوروں اور جینوں کی شکل میں بھی بدلا جائے گا. اور اسی طرح میرے بھائیوں ایک جانور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا اور وہ باتیں کر کے لوگوں کے نشان لگائے گا اور نشان لگا کے مجرموں کی اور گناہگاروں کی، کافروں کی وہ ایک شناخت جو ہے وہ ظاہر کر دے گا. اور یہ وہ اوقات، وہ زمانے ہوں گے جس میں اب توبہ بھی کسی کام نہیں آئے گی. لوگوں کو پتہ چل جائے گا ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ یہ کافر ہے. اور میں یہ بات آپ سے پہلے بھی شاید عرض کر چکا، آج پھر دہراتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے اور تربیت کے لیے کہ بھائیوں کچھ عمل انسان کے ایسے ہیں، کچھ کرتوتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. بظاہر آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کچھ بدعمالیاں، ان کے برے کردار اور ان کے برے افعال جو ہیں وہ انہیں دین اسلام سے خارج کر چکے ہوتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مومن اور یہ بڑے مسلمان. تو ان کی شناخت جو ہے خاص طور اس زمانے کے اندر وہ جانور کر دے گا. ہم بظاہر ان کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں رہے ہوں گے. اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. آج اس دور کے اندر بھی آپ کی نظر میں لوگ سارے مسلمان ہیں لیکن بدعمالیاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ بعض لوگ گناہوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض لوگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے کرنے سے کفر جو ہے وہ لازم آتا ہے. تو اس لیے ہر زمانے کے اندر اپنے ایمان کا، اپنے دین کا جائزہ لیتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ بدعمالیاں اور خاص کر ایک چیز جس کے اوپر ہماری توجہ بہت کم ہے اور یہ زبان. اس کو زبان کو باندھ کے رکھا کرو، اس زبان کو کنٹرول کر کے رکھا کرو، اس زبان کو سنبھال کے رکھا کرو. ہم یہاں پر کئی حدیثیں، کئی دین کی باتیں ہم سناتے رہتے ہیں، آپ کو حدیث بھی سناتے ہیں. میں نے 1-2 دفعہ یہ بات بھائیوں سنی کہ یار نویں کام سنیا، نویں کام دیکھا. اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ کی بات کو آپ کہتے ہو نئی بات ہے، نویں کام. محمد کی بات کو جس نے یوں حقارت سے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کی بات کو جس نے اس ناپسندیدگی سے دیکھا وہ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے لے. چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں، چاہے وہ حج کرتے ہوں، چاہے وہ جتنی مرضی جناب صدقات و خیرات کرتے ہوں، یہ جرت نہ ہو ہماری زبانوں کی
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف بات ہی کرتے ہیں۔ لوگوں نے صرف ایک دفعہ اتنی بات کر دی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام، تو مدینے کے کچھ لوگوں نے یہ بات کر دی کہ یہ جو زیادہ نیڑے نیڑے ہوتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ انہوں نے کوئی لالچ ہے، یہ کوئی لگتا ہے کہ بھی ان کا مقصد کوئی دین نہیں، ان کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ ہے، اتنی بات کر دی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد کریم کو خبر دے دی ان لوگوں کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لال سیاہ ہو گیا آپ کا، اور آپ جو ہیں شدید غصے کا اظہار آپ نے کیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کی تھی وہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوڑے چلے آئے، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا ہے۔ اب وہ آ رہے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ چل دیے۔ اب یہ چند لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کی تھی، وہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، قد کفرتم بعد ایمانکم، مسلمان ہونے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہیں کیا تمہارے لیے میرا دین، میں، میرا رسول اور میرے یہ نبی کے صحابہ یہ تمہارے لیے مذاق کی جگہ ہے؟ یہ تم نے اپنی زبان ایسے چلائی کیوں؟ تمہاری اس طرح زبان چلانے کی وجہ سے قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا ایمان باقی نہیں رہا۔ تو ایسی تو باتیں آج ہمارے معاشرے میں لوگ عام کرتے ہیں، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیثوں کے خلاف۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں بڑی معمولی لوگوں نے سمجھ لی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان کی بعض باتیں انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ نشانیاں اس دن پھر وہ لگائے گا اور ظاہر کر دے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کو بتائے گا تم یہ ہو، تم فلاں ہو، اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ جانور ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بتا دیا کہ اس طرح ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے اس طرح باتیں کرے گا۔ اور یہاں ایک چیز آپ کو میں اور بتا دوں، یہ جو دور ہوگا یہ آخری دور، اس دور کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ چیزیں واقع ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، انسان کے ساتھ انسان کے ہاتھ کا سوٹا بھی باتیں کرے گا، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا بھی گفتگو کرے گا، اور اس کے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی اس بندے سے باتیں کرے گا۔ اور یہاں تک کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو اس کی بیوی کے پاس اس سے پہلے کوئی اور مرد اس کے مل کے جا چکا ہوگا تو وہ ران اس عورت کی بولتی بتائے گی کہ تجھ سے پہلے بھی ایک مرد یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ یہ زمانہ اور یہ وقت آئے گا کہ اس طرح انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بول بول کر گواہیاں دیں گے۔ تو یہ بھائیوں قیامت کے قریب کا یہ معاملہ جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں خبریں دی ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں یہ دو چیزیں بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایک دابت الارض کا اور دوسرا سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ شاید سورج کا معاملہ پہلے ہوگا، اور بعض نے کہا کہ نہیں دابت الارض کا معاملہ پہلے ہوگا، اور اکثر محدثین وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بہت قریب ہیں۔ جیسے سمجھ لیں کہ اگر آج دابت الارض نکل آیا تو ممکن ہے کل یا ہفتے کے اندر اندر یہ سورج کا معاملہ بھی ہو جائے گا، کہ سورج جو روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہر روز یہ سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اور پھر اللہ اس کو آگے نکلنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب سورج آگے جانے کی اجازت مانگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واپس کر دیں گے، یہ پھر مشرق کی بجائے یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اب جب یہ کیفیت ہو جائے گی بھائیوں تو اس کے بعد سمجھنے کے سلسلہ بالکل ختم ہو چکا، اور اب ایک آگ نکلے گی، وہ آگ کیا کرے گی وہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہمارے دنیا اور آخرت سوار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔